مختلف ہیئر اسٹائل بنانا. آج کل خواتین کے جو مختلف قسم کے ہیئر اسٹائلز آئے ہوئے ہیں، مختلف طرح سے مانگیں بنانا، چٹیاں بنانا وغیرہ، کیا یہ سب جائز ہے؟ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء سے منع کیا کہ کہیں کا سر کے بال مونڈ لینا اور کہیں کے بال چھوڑنا، یہ بھی ناجائز ہے. اور اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ جیسے مونڈنا ناجائز ہے تو کہیں سر کے بال چھوٹے کرنا، کہیں سے بڑے کرنا، یہ بھی ناجائز ہے. تو عورت اور مرد کے لیے یہ ضروری ہے کہ یا اور مرد تو چھوٹے بال بھی رکھ سکتا ہے، لیکن عورت بال پیچھے لے کے جائے سارے بال، اور پیچھے چھوٹے اگر کرنے ہیں تو بڑھائے اس کو، اتنے بڑھائے کم از کم کہ چٹیاں بن سکے اس میں. پھر اگر نیچے سے ان کی لینتھ برابر کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، جیسے بعض عورتیں کر رہی ہوتی ہیں، نیچے سے نوکے کاٹ رہی ہوتی ہیں، یا بہت ہی لمبے ہو گئے کمر سے بھی نیچے چلے گئے، تو افضل تو یہی ہے کہ لمبے بال رکھے، لیکن اس کو کمر تک چھوٹا کرنا یا اتنا چھوٹا کہ کم از کم چٹیاں بن سکے. مرد اور عورت کا فرق جو بالوں کے ذریعے اللہ نے ایک بڑا فرق رکھا ہے، وہ فرق بھی برقرار رہے. تو اتنا ہے. باقی یہ جو ہیئر اسٹائل اور خواتین کے آ رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. ان میں کہیں سے بال چھوٹے ہوتے ہیں، کہیں سے بڑے ہوتے ہیں، آڑی ترچی مانگیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں، اوپر کو بال اٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قسم کی مخلوق ایسی ہے جو میرے دور میں نہیں ہے، قرب قیامت میں پیدا ہوگی. لا یجدن ریح الجنہ وان ریحها لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا. یہ دونوں قسمیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوتی ہوگی. ان میں ایک ظالم حکمران، اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو چس لباس پہنیں گی اور یا باریک لباس جس سے جسم نظر آتا ہوگا، اور ان کے جو سر ہیں وہ اونٹ کے کوہان کی طرح اٹھے ہوئے ہوں گے، ایسے فیشن کیے ہوئے ہوں گے، وہ بالوں کو اس طرح سے اٹھایا ہوا ہوگا. تو اس طرح کے ہیئر اسٹائل جائز نہیں ہے. عورت کے لیے بس یہی جائز ہے، بیچ کی مانگ نکالے یا پیچھے لے جائے بال، اور بالوں کو جب کاٹنا ہو تو نیچے سے پیچھے سے ایسے برابر کاٹے، ادھر سے چھوٹے کر دیے ادھر سے بڑے کر دیے، یہ ٹھیک نہیں ہے. والدین کی تلخ کلامی پر اولاد کیسے صبر کرے؟ میرے والدین بہت تلخ کلامی کرتے ہیں، اپنے بچوں کو عزت نہیں دیتے، ہم لوگ بھی کبھی ان کو آگے سے جواب دے دیتے ہیں، کیا اس کا ہم پر گناہ ہوگا؟ اس کے بارے میں کیا کیا جائے؟ دیکھیں، والدین کو چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ محبت سے رہیں، ان کو عزت دیں، ان کو یہ احساس نہ دلائیں کہ ہم تمہیں پیدا کر کے پچھتا رہے ہیں، بلکہ ان پہ فخر کریں. چھوٹی موٹی غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، کوئی ان سے غلطی ہو رہی ہے تو محبت سے سمجھائیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو کیسی عزت دی ہے. تو میں دیکھتا ہوں بعض ماں باپ بات بات پہ بچوں کو طنز تانے، اور تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. وہ اس میں تھوڑا سا آپ کو ایک دلچسپ واقعہ بھی سنا دوں. ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں، انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں کہیں گزر رہا تھا یا کہیں سوئمنگ پول میں کسی کام سے جانا ہوا، ظاہر ہے وہ لڑکیوں کے سوئمنگ پول میں نہیں جاتے تھے، کوئی گزرنا ہوگا کسی کام سے تو انہوں نے واقعہ سنایا اپنا، یا ہو سکتا ہے ان کو کسی نے دیکھ کے یہ واقعہ سنایا ہو. بہرحال اتنی تفصیل میں نہیں گیا کیونکہ لوگ اعتراض شروع کر دیتے نا کہ وہ سوئمنگ پول میں کیا کر رہے تھے. تو انہوں نے بتایا کہ ایک ماں اپنے بچے کو لے کے آئی ہوئی ہے جو گوری ماں تھی، انگریز کی ماں، اور ایک پاکستانی ماں جس کو ہم دیسی ماں کہہ سکتے ہیں، وہ اپنے بچے کو لائی ہوئی تھی سوئمنگ سکھانے. اب دونوں کے بچے جو ہے نا سوئمنگ پول میں چھلانگ لگاتے ہوئے ڈر رہے ہیں. تو جو انگریز ماں تھی وہ اپنے بچے کو کہہ رہی ہے، دیکھو بیٹا تم اندر ڈائیو مارو اور دیکھو تم کر سکتے ہو، مجھے پتہ ہے تمہیں جو ڈر لگ رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے، تم تو بڑے بہادر ہو، اور تم دیکھو چھلانگ مارو گے تمہیں دیکھ کے دوسرے بچے بھی آئیں گے. بڑے محبت سے اس کو عزت دے کے اس کو موٹیویٹ کر رہی ہے کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے، تمہیں پتہ نہیں کس نے وہم میں ڈال دیا کہ تم نہیں کر سکتے. کہ دوسری طرف میں دیکھ رہا تھا پاکستانی ماں کو، وہ کیا کہہ رہی تھی، الو کے پٹھے، میں $50 میں نے اس پہ لگائے ہیں، پتہ نہیں $100 $50، اور تو اب یہاں کے چھلانگ نہیں مار رہا، تو میرا ٹائم بھی ضائع کر رہا ہے اور پیسے بھی ضائع کر رہا ہے، مار چھلانگ ایسی کی تیسی ہو، گالیاں بھی نکالے جا رہی ہے اس کو. تو کہتے ہیں اس وقت مجھے اندازہ ہوا کہ دیکھو یار ایک ماں کیسے بات کر رہی ہے اور ایک ماں کیسے بات کر رہی ہے. تو وہ جو انگریز ماں جس طرح سے بچے سے بات کر رہی تھی وہ اسلامی طریقہ تھا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں. پاکستانی ماں جس طریقے سے بات کر رہی تھی وہ غیر اسلامی طریقہ ہے، حالانکہ وہ مسلم نہیں، وہ مسلم ہے وہ عورت. تو بعض دفعہ غیر مسلم اسلام والے کام کر رہا ہوتا ہے، مسلم غیر مسلم والے کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے یہی طریقہ ہونا چاہیے ماں باپ کا اپنے بچوں کی اصلاح کا، محبت سے، پیار سے. اور اگر کبھی کبھار سختی کرنی پڑے تو کبھی کبھار سختی بھی کریں. ہر وقت یہ ٹاؤنٹنگ اور تانے بازی، یہ اس سے بچے بگڑتے ہیں. تو یہ تو شریعت میں والدین کو حکم ہے، لیکن بچوں کو بہرحال یہی چاہیے کہ بھئی اگر والدین غلط کر بھی رہے ہیں تو والدین کے احسانات
ان کی غلطیوں کے مقابلے میں بہت سے بھی زیادہ ہیں. دنیا میں کسی کا آپ پر اتنا احسان ہو نہیں سکتا جتنا آپ کے والدین نے آپ پر احسان کیا. لہذا ان کی طرف سے ظلم زیادتی ہوتی ہے. حتی الامکان صبر سے کام لیں. تو زبان نہ چلائیں آگے سے. کبھی چل گئی ہو تو اللہ سے توبہ استغفار کریں, صدقہ خیرات کر دیں کچھ, لیکن کوشش کریں والدین کے سامنے کبھی زبان نہ چلے آپ کی, جتنا مرضی ڈانٹے وہ. اور اگر معاملہ بالکل برداشت سے باہر ہو گیا تو اگر آپ بڑے ہو گئے ہیں, سمجھدار ہو گئے ہیں, اور بعض دفعہ اتنی بار بار ٹاؤنٹنگ کر کے ڈپریشن میں بندہ جا رہا ہے, اور پھر وہ ایسے ایسے حالات پھر گھروں میں ہو جاتے ہیں, تو پھر جب آپ بالغ ہو گئے ہیں تو اپنی شادی کر کے پھر الگ رہیں, ماں باپ کے ساتھ نہ رہیں. ایسی صورت میں روزانہ ملتے رہیں, فون پہ رابطہ کرتے رہیں, پھر الگ ہو جانا چاہیے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر معاملات بہت زیادہ نہ آگے جا کے خراب ہو جائے. لیکن تعلق پھر بھی ان سے رکھا جائے, دعائیں ان کے لیے پھر بھی کی جائیں, اور زبان حتی الامکان کوشش کریں نہ چلائیں. کبھی اونچی آواز ہو جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کریں. والدین کی برداشت کرنے کا جتنا ثواب ہے, خوب سمجھ لیں کسی کے برداشت کرنے کا اتنا ثواب نہیں. ہم نے دیکھا ہے دفتروں میں لوگ اپنی جاب کے چکر میں باس کی بہت الٹی سیدھی برداشت کر رہے ہوتے ہیں, باپ کا ایک لفظ برداشت نہیں کرتے. تو آخرت جب سامنے ہوتی ہے تو باپ اور ماں کو برداشت کرنا آسان ہوتا ہے, باس کو برداشت کرے یا نہ کرے یہ دوسرے درجے میں ہو جاتی ہے یہ چیز.